اگر کوئی سیاسی منظرنامے میں تبدیلی مقصود بھی ہوئی تو وہ نومبر کے بعد، امریکی انتخابات کے بعد جو سینیریو بنے گا اس کے تناظر میں ہوگی۔ جو 83 نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں وہ کس کے نام پہ ملی؟ پی ٹی آئی کے نام پہ، عمران خان کے نام پہ۔ السلام علیکم فائن، اجمل جامی آفیشیل میں خاکسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مہربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ خبر وہ جس کی پہچان ہو۔ اس فقیر نے 5-6 روز پہلے خبر دی تھی ٹویٹر پر، ایکس پر، کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر ملک میں ایک اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور اس کا اثر سیاسی منظرنامے پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ نئے آج تعینات ہو گئے ہیں۔ عاصم ملک صاحب ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں اس وقت جی ایچ کیو میں، 30 ستمبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عاصم ملک صاحب کون ہیں، ان کے والد محترم کون تھے، اور اس نئی تعیناتی سے کیا امیدیں جڑی ہیں، کیا واقعی سیاسی منظرنامے میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں، یہ سب سے اہم سوال۔ اور پھر سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے آج 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ مخصوص نشستوں کا جاری کر دیا ہے۔ میں نے وہ فیصلہ پڑھا، کچھ پوائنٹس بھی لکھ کے رکھے ہیں، آپ کی خدمت پہنچاؤں گا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی منظر عام پر آئے۔ حکومت سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کو ماننے سے انکاری ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو پارلیمان کا قانون ہے وہ تمام فیصلوں پر برتری رکھتا ہے۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ ملیں بلکہ ان کے اتحادیوں کو ملیں تاکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہو جائے۔ لیکن اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک کھلا تصادم ہے جو برپا ہونے جا رہا ہے، جس میں سسٹم انٹیکٹ ہے، حکومت انٹیکٹ ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب بھی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ٹویٹ جو میں نے کیا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، کہ یہ 6 دن پہلے رات کے کسی وقت میری کہیں ملاقات ہوئی کسی عام شخص سے، تو مجھے اطلاع ملی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ خبریں آئیں، اسد طور صاحب بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس معاملے میں پھر بات کی، تو ہمیں جو ملٹری کے ذرائع ہیں ان سے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ کامران شاہد صاحب ہوں یا حسن ایوب صاحب ہوں یا دیگر جو لوگ مقتدرہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے تردید کی کہ بابوس منی فاروق صاحب نے بھی تردید کی کہ بابوس ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل نہیں ہو رہے، نوید انجم صاحب بھی کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ندیم انجم صاحب ایکسٹینشن پہ تھے اور اس ایکسٹینشن میں لکھا ہوا تھا ٹل فردر آرڈرز، تو ٹل فردر آرڈرز کی مفہوم یہ سمجھا جا رہا تھا جب تک سسٹم چاہے تب تک انہیں چلایا جائے۔ لیکن یہ فقیر کی خبر تھی، 6 روز پہلے ذمہ دار کسی شخصیت سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ تبدیلی آ رہی ہے، نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ جائیں گے۔ تو میری خبر یہ بھی تھی کہ یا تو وہ کمانڈر 10 کو شاید امتیاز صاحب ہوں گے یا پھر یہ ایڈجوٹنٹ جنرل عاصم ملک صاحب ہوں گے۔ عاصم ملک صاحب کی تعیناتی کا مطلب کیا ہے یہ آگے میں واضح کروں گا، لیکن خبر چونکہ ہوئی درست ثابت۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو سلیکشن ہوتی ہے، کون شخص ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا، میرا ذاتی جو مطالعہ ہے یا صحافت ہے یا معلومات ہیں وہ مجھے یہ بتاتی ہیں کہ یہ پیورلی نمبر 1 یعنی جو ہوتے ہیں آپ کے آرمی چیف، یہ ان کی نظر ہوتی ہے، ان کی سلیکشن ہوتی ہے، حکومت وقت کے ساتھ مشاورت ازرہ محبت یا ازرہ پیار ہی ہوتی ہے، بالخصوص ایسے سسٹم میں جو بہت ہی ہائیبرڈ ہو۔ انہوں نے کیا اپنی مرضی سے باتیں کرنی ہیں؟ حالانکہ خبریں یہ بھی چلیں کہ شہباز شریف صاحب امریکہ جانے سے پہلے نواز شریف سے ملے اور اہم تعیناتی کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کون بندہ ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ سویلین حکومت کی منظوری کے بعد کوئی ایسی تعیناتی کرتے ہوں گے؟ یہ پیورلی ایک ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے، پہلے سے نظر ہوتی ہے، تو وہ آ گئے ہیں۔ اب یہ صاحب جو ہیں جنرل عاصم ملک صاحب ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہیں یہ فوجی خاندان سے تعلق ہے۔ ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی 10 کور کے کمانڈر تھے، لیفٹنٹ جنرل غلام ایم ملک انہیں کہا جاتا ہے، غلام محمد ملک، اور جی ایم ملک کے نام سے وہ مشہور تھے۔ خوشاب میں پیدا ہوئے، 1958 میں فوج میں آئے، 1995 تک فوج میں رہے، بڑی مشہور شخصیت تھے۔ ان کے اپنے نظریات بھی تھے مذہبی طور پر بھی اور ملٹری کے پوائنٹ آف ویو پہ بھی، بڑے شاندار افسر یہ بھی رہے کہ یہ کنٹروورسیز ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ کے پڑھے ہوئے تھے، وہاں سے یہ کیڈٹ انہوں نے اپنا کورس کیا اور یہ بیسٹ کیڈٹ بھی ڈکلیئر پائے ان کے جو والد تھے، اور اوورسیز سواڈ بھی ان کے حصے میں آئی تھی۔ یہ جو جنرل جی ایم تھے ان کے والد جنرل عاصم ملک کے، یہ نہ صرف ایس ایس جی کو ہیڈ کر چکے ہیں بلکہ پی ایم اے کاکول کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں۔ اور یہ خوشاب آپ کو پتہ ہے کیسا خطہ ہے، عوان فیملی، وہاں سے ان کا تعلق ہے، وہاں سے فوجی کئی آتے ہیں۔ تو جنرل عاصم ملک جو ابھی ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں، 30 ستمبر کو جو چارج لیں گے، وہ ان کے یعنی صاحبزادے ہیں۔ ان کی ایک تصویر بھی آپ دیکھتے ہیں، جنرل مزمل جو وابڈا میں تھے ان کے ساتھ ہیں، اور جب یہ لیفٹنٹ جنرل بنے اور ان کے والد بھی کھڑے ہیں، داڑھی والے باریش ہیں، تو بظاہر ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو بڑا تگڑا ہے، ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، پڑھے لکھے
اور ملٹری کو سمجھنے والے لوگ ہیں. جو جنرل عاصم ملک ہیں یہ بلوچستان میں ایک انفینٹری ڈیو جو ہے اس کو کمانڈ کر چکے ہیں. جب یہ میجر جنرل تھے اور جب یہ بریگیڈیئر تھے تو یہ وزیرستان میں ایک انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ NDU کے چیف انسٹرکٹر بھی رہ چکے ہیں اور کوئٹہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں بھی تعینات رہ چکے ہیں. یہ اس سے پہلے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ جو ہوتا ہے وہاں بھی بڑا اہم یہ شعبہ ہوتا ہے, وہاں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں. یہ رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں اور وہاں بھی انہوں نے اعزازی شمیر حاصل کی تھی. شمشیر جو ہوتی ہے تلوار, سواڈ آف آنر, وہ حاصل کی تھی. اب وہ نقطہ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں, مجھے کسی ذمہ دار نے بتایا تھا کہ شاید امتیاز صاحب آتے کمانڈر 10 کو تو صورتحال شاید کچھ اور ہوتی, کیونکہ وہ کچھ زیادہ وہ ان کی اپنی بھی ایک سے یا اپنی بھی ایک سوچ ہے. تو بڑی ذمہ دار ذرائع کچھ یہ معلومات مجھے دیتے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ پالیسیز کا تسلسل ہے. اگر کوئی سیاسی منظرنامے میں تبدیلی مقصود بھی ہوئی تو وہ نومبر کے بعد, امریکی انتخابات کے بعد جو سینیریو بنے گا اس کے تناظر میں ہوگی. یاد رہے کہ کچھ سفیر بھی حرکت میں ہیں, امریکی سفیر بھی ملے ہیں نواز شریف صاحب سے, مریم نواز تھے, سعودی سفیر بھی محسن نقوی صاحب سے ملے, کل گورنر پنجاب سے ملے. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن فی الحال اگر آپ یہ سمجھیں کیونکہ بڑی کائنیٹک تبدیلی آئی ہے تو میں اس تاثر کو نہیں مانتا, میری اپنی ذاتی رائے. ابھی تک کی یہ جو تعیناتی ہے یہ پالیسیز کا تسلسل دکھائی دیتی ہے میری نظر میں, میری معلومات کے مطابق. اگر کچھ بدلاؤ آیا تو وہ نومبر کے بعد آئے گا. یہ ہو گیا اس تقرری کے حوالے سے. بڑی اہم یہ تقرری ہے جو کہ اب عمل میں آئی ہے, اس وقت آئی ہے. عام خیال یہ تھا کہ شاید ٹل فردر آرڈر کام چلایا جاتا رہے, لیکن آرمی چیف نے مناسب سمجھا کہ اس وقت اس تبدیلی کو عمل میں لایا جائے. اب ہوا کیا ہے, جو سپریم کورٹ کے ججز نے آج تو اخیر کر دیا, اکثریتی ججز نے. دیکھیے میں نے وہ فیصلہ 70 صفحات کا پورا پڑھا, کوئی پہلو تشنا انہوں نے رہنے نہیں دیا کہ پی ٹی آئی پٹیشنر تھی یا نہیں تھی, یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو کیوں جانی چاہیے, معاملہ زیر بحث کیا تھا, کس معاملے پہ ہمیں جواب نہیں ملا. جسٹس منصور علی شاہ کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے. کچھ پیراگرافس میں جا کے مجھے لگتا ہے کہ جسٹس من اللہ نے بھی کچھ قلم میں ہاتھ بٹایا ہے, ان کی بھی ایک خاص انداز تحریر ہے. جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں بتا دوں کہ بڑے امیکیبلی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, پڑھے لکھے اور قانونی اور آئین کے اوپر بڑی ان کی دسترس ہے. یہ فیصلہ اٹ سیلف اسپیکس والیوم کہ کس بندے نے فیصلہ لکھا ہوا ہے. بے بس کر دیا حکومت کو, سسٹم کو. اس کی ثبوت یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس آپ سن لیں. اب آگے تصادم ہونے جا رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حکومت بھرپور کوشش کرے گی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ فیصلے پہ عمل درآمد کو یقینی بنا سکتی ہے, ایگزیکٹو آرڈر دے سکتی ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ہی جو حکم جاری کیا تھا افتخار چوہدری صاحب کے دور میں, یوسف زئی گیلانی صاحب کو, تو انہوں نے حکم نہیں مانا تھا تو کیا ہوا, انہیں مستعفی ہونا پڑا تھا, حکم انہوں نے نہیں مانا تھا. اب انہوں نے یہ کہا آج فیصلے میں کہ مخصوص نشستوں کا جو تفصیلی فیصلہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی. اس فیصلے میں جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جو 5-0 سے آیا تھا اسے کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ 1 مارچ 2024 کو فیصلہ تھا وہ آئین سے متصادم ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو جو ریلیف دیا گیا جس کے اوپر حکومت اعتراض کرے, وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی ہے کہ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں ہوتی. الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس سوال کے اوپر ڈیلیبریشن کرتے رہے, ہمیں جواب نہیں ملا. سماعت کے دوران بھی یہ جسٹس منصور علی شاہ لکھ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے انہیں اسی وجہ سے ووٹ دیا. میرا ایک سوال ہے, جو 83 نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں وہ کس کے نام پہ ملی؟ پی ٹی آئی کے نام پہ, عمران خان کے نام پہ, چاہے آپ اسے سمبل چھین لیں نہ چھینیں. اور اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے جو ان سے سمبل واپس لیا اور جو الیکشن کے ہنگام جو پی ٹی آئی کے ساتھ برتاؤ کیا گیا وہ کس قدر نامناسب تھا, اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکا. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ شاید ایسا لگ رہا ہے جیسے لکھا گیا ہو کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے, تو ان کے کردار پہ سوال اٹھایا گیا. پھر عدالت نے الیکشن کمیشن کے رویے پر حیرانی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق جو تھا اس کو مخاطب کے طور پر کیس لڑتا رہا, حالانکہ اس کا بنیادی کام صرف صاف شفاف انتخابات کا انعقاد کرانا ہے. الیکشن کمیشن فروری 2024 میں یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں. انتخابی رولز میں ایسی چیزیں شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہوں. انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیا جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے. جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے. انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں. جب عدالت
मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की आइनी शिक 187 की ज़ैली शिक एक की तरफ जाती है तो अदालत राइज तरीक़ाकार या प्रैक्टिस के सबब बेयारो मददगार नहीं होती और इस पर इन्हिसार नहीं किया जाता कि किस सियासी जमात की दरख्वास्त आई या किसकी नहीं आई। ये जवाब मिल गया कि पीटीआई परिषद जो आज़म नज़ीर तार साहब कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक को कैसे खत्म किया जा सकता है। इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया। बहरहाल इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान उनका जो खिलाफी नोट तफसीली आया उस पर भी कड़ी तनकीद की है, उसे आइन से मुतसादिम करार दिया है और जो कहा जो इन दो जजेस ने इख्तलाफी राय का इजहार किया वो मुनासिब तरीकाकार नहीं था। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आइन का आर्टिकल 51-106 जिसमें कहा गया कि रिजर्व सीटें किसको कितनी मिलनी चाहिए, ये उसके खिलाफ है। फिर ये कहते हैं कि ये अदालती फैसलों पर पार्लिमान का जो कानून है उसको बरत रही है। यानी तारड़ साहब ज़ेरे कानून हुकूमत ये तवज्जो दे रही है कि जो पार्लिमान की कानून साजी है मखसूस नशस्तों के ऊपर जो स्पीकर ने खत लिखे इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि असम्बली पोजीशन वाजे कर दी जाए, वही असल शय है। आपके जो अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो हैसियत नहीं रखता। दीगर लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं और कहते हैं नज़र सानी दरख्वास्तें हमारी गैर मौसर नहीं हुई और वो कहते हैं कोई रिलीफ मांगने आया ही नहीं, पीटीआई तो आई नहीं, कमल शोजेब साहबा आई थी सलमान अकरम राजा की जानिब से, असल फरीक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था। फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब का एतराज़ है कि इस्तदा क्या है, इस पर भी जिक्र नहीं हुआ और ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस कायम की है सुप्रीम कोर्ट ने और ये शायद कन्फ्यूजन रिव्यू में दूर हो। फिर आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए, अमीनुद्दीन साहब और चीफ जस्टिस आज उसमें शरीक हुए। ये भी एक मुंह बोलता सबूत है। मुझे ये लग रहा है कि अदालत में जो तफरीक है वो खुल के सामने आ गई है। अदालत के आज के फैसले के बाद हुकूमत और अदालत भी आमने सामने आ गए हैं। अदालत चाह रही है कि यह है अक्सरियती फैसला, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत कह रही है कि नहीं, इस फैसले में इबहाम है, इस फैसले में कन्फ्यूजन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और हुकूमत ऐसा इसलिए चाह रही है कि 2/3 उन्हें मिले, मौलाना या किसी और जमात की मिन्नतें उन्हें ना करनी पड़े और वो आइनी तरामीम करा सके। सिस्टम इस वक्त अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहा है। सिस्टम हर हाल में इस हुकूमत के साथ मिल के आगे प्रवेल करना चाह रहा है, लेकिन अदालती फैसले बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अक्सरियती फैसला जिसमें इतनी तमहीद के साथ इलेक्शन कमीशन का किरदार, रिजर्व सीटों का किरदार, आज़ाद उम्मीदवारों का मुद्दा, पीटीआई को कैसे एंटरटेन किया गया, सबका तफसीली जवाब दिया गया है। 83 सीटें पीटीआई की, पीटीआई को इमरान खान के नाम पे मिली, जो उनके हिस्से में रिजर्व सीटें बनती हैं, वो किस कानून और कायदे के तहत नून लीग, पीटीआई या एमक्यूएम को दी जा सकती है? क्या ये अवाम और जमहूर के हक पे डाका नहीं है? ये है सबसे बड़ा सवाल और अब हुकूमत पूरी तैयारी में है किस तरीके से इस फैसले को ना माना जाए। आने वाले दिनों में सूरत हाल गंभीर होती मुझे दिखाई दे रही है अदालती और पार्लिमानी मुहाज के ऊपर और ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। इस सूरत हाल में मौलाना को, बिलावल को भी अपनी पार्टी पोजीशन वाज़े करनी होगी। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।